فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں اور بہت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 5 کام کبھی مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں دونوں جہاں میں آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ان 5 کاموں کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ان 5 کاموں کے چھوڑنے کا نقصان کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ جائیں گے۔ پہلی چیز جسے نہیں چھوڑنا وہ ہے اللہ کا ذکر، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہمیں یاد کرے اور ہمارا رب بھی ہمارا چرچا کرے، ہم زمین والوں میں اسے یاد کریں، وہ فرشتوں میں ہمیں یاد کرے، تو اس نے ایک کنڈیشن رکھی کہ اگر میرے بندو تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یاد کروں تو بس تم بھی اتنا کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ کم نصیبی یہ ہے کہ انسان سب کا ذکر کرتا ہے، خدا کا ذکر نہیں کرتا۔ اور ہماری زندگی کے آغاز ہی کے سلسلے میں ہم پیدا ہوئے تب بھی اللہ کا ذکر ہمارے کانوں تک پہنچایا گیا، اور جب ہم مر جاتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہم تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن درمیان کا جو حصہ ہے زندگی کا اس میں مسلمان اپنے رب کو بھولے بیٹھا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے،
ہر چیز اللہ کا حمد، اللہ کی حمد بجا لاتی ہے۔ لیکن ہم اتنے غافل ہو گئے کہ ہمیں تو بتایا گیا کہ پانی پینے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرو، پینے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، کھانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرو، کھانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن کوئی پانی کا گلاس پلا دے تو اسے تھینک یو تو کہہ دیتے، لیکن پینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے حالات اتنے بدتر کیوں ہیں، کبھی تم نے خدا کو یاد بھی کیا؟ اور آج کے اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں اگر دیکھا جائے تو انسان جتنا اپنے دوست کو واٹس ایپ کے ذریعے یاد رکھتا ہے، اگر اتنا خدا کو یاد کرے تو کہاں سے کہاں نکل جائے۔ تو پہلی چیز، چونکہ جمعہ کا وقت ہے، زیادہ لمبا ٹائم بھی نہیں کہ میں آپ کو ہر ایک پر تفصیل سے بتا سکوں، بس سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو پہلی چیز، اللہ کے ذکر کو کبھی مت چھوڑو۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت۔ آئیے اب دوسری چیز، اللہ کا شکر ادا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس ہے اس سے بڑھ جائے، جتنا ہے اس سے بڑھ جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ تو اس کا شکر کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اور جتنی تکلیفیں آتی ہیں ناشکری کی بنیاد پر، قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ تو پتہ چلا ناشکری کی بنیاد پر، اور ناشکری کے اندر سب سے آگے اگر کوئی ہے تو وہ عورتیں ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو زیادہ تر عورتوں کو پایا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس گناہ کی وجہ سے؟ تو سرکار نے فرمایا ناشکری کی بنیاد پر، کہ ان کا شوہر 99 بات ان کی پوری کر دے گا، ایک اگر پوری نہیں کرے گا تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے ہمارے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہو تو شکر کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ وقت نہیں ورنہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، میری ایک کتاب ہے اسے پڑھیے آپ، نعمتوں کے زوال کا سبب ناشکری۔ جتنی نعمتیں اللہ چھینتا کبھی، جب ناشکری شروع ہو جاتی چھین جاتی۔ چلیے آئیے اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں ورنہ قبول نہیں ہوگی، قبولیت کا کوئی معاملہ نہیں۔ دعا کبھی بھی نہ چھوڑیں اور دعا کرنے میں کبھی تھکے نہیں۔ ہم جب آج کے پریشان حال مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو جتنا انسان کے پاس گڑ گڑاتا ہے اگر وہ اتنا خدا کے پاس گڑ گڑائے تو مولا کرم فرما دے۔ اور رب کا وعدہ حق ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کسی بندے سے اگر آپ نے کچھ مانگ لیا نا دوستی ختم، اور اسے برا لگتا ہے
آپ ذرا آزما کے دیکھ لیجئے گا زندگی میں کبھی آپ کو کار کی ضرورت ہو، ذرا کسی سے کہیے گا یار تمہاری کار چاہیے، اگر اس کے پاس مرسیڈیز ہے اور آپ کو کہیں جانا ہے، مانگ کر ذرا دیکھیے گا۔ تعلقات خراب کرنا ہو تو اس سے مانگو، کسی سے مانگنا، کسی انسان سے، وہ انسان کو اچھا نہیں لگتا یہ مانگا کیوں، ارے یہاں تک کہ بھائی بھائی سے مانگے تو آدمی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مانگا کیوں اس نے؟ یہ انسان کی پوزیشن ہے۔ انسان سے مانگے تو انسان کو برا لگتا ہے۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، تجھ سے بندہ نہ مانگے تو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے مسجد میں نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بغیر دعا کیے، بعض مسجدوں میں آپ دیکھتے ہوں گے دعا کا تصور ہی ختم ہے، سلام سیدھے نکل گئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بغیر دعا کیے وہ مسجد سے جانے لگا۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نے اس کا پیچھا کیا کہ اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، لیکن وہ مانگا ہی نہیں اور مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا آتی ہے۔ رب سے کوئی نہیں مانگتا تو رب ناراض ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو میرے رب کے پاس نہیں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، مانگو مجھ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا ایک طریقہ بتایا، اسے بھی یاد رکھو، آپ پڑھ کر کے مانگ کے نکل جاؤ، جب تھوڑا سمجھا کرو۔ مسجد نبوی شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ مجھ پر کرم فرمائے، اللہ مجھ پر رحم فرمائے، جو بھی مانگنا تھا اس نے مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجل تھا، تو نے جلدی کر دی، تو نے جلدی کر دی۔ تھوڑے آگے بڑھے تو غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا سے پہلے انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسے حضور نے سنا دعا سے پہلے یہ کلمات فرمائے، تو مانگ، جو مانگے گا تجھے اللہ عطا کرے گا۔ کبھی بھی ڈائریکٹ دعا شروع مت کرو، ڈائریکٹ دعا شروع، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرو، پھر رب سے مانگو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا سے پہلے درود نہیں پڑھتا اور دعا کے آخر میں درود نہیں پڑھتا، اس کی دعا معلق رہتی ہے، معلق یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی شروع میں بھی دعا کر لے، آخر میں بھی، شروع میں بھی درود شریف پڑھ لے، آخر میں بھی درود شریف پڑھ لے، تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب درود قبول ہی ہوتا ہے تو اس کے صدقے میں دعا بھی اللہ قبول فرما لے۔ سیکھو، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے۔ اب اللہ سے مانگو گے ہی نہیں
تو پھر قبول کہاں سے ہو؟ اس لیے فرمایا گیا دعا کرنا کبھی مت چھوڑ. اچھا، دعا کے اندر بھی حرام چیزوں کا کبھی بھی اللہ سے سوال نہ کرو، حلال چیز، جائز چیز، اس کا سوال کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو 3 چیزیں ہو گئیں. نمبر 1 اللہ کا ذکر نہ چھوڑو. نمبر 2 شکر کرنا نہ چھوڑو. نمبر 3 دعا کرنا نہ چھوڑو. اور نمبر 4 اگر نجات چاہتے ہو تکلیف سے، قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، ہر پریشانی سے، تو استغفار کرنا مت چھوڑو. اللہ سے معافی مانگتے رہو. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ ان کو عذاب کیسے دے گا جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ تو اللہ سے معافی مانگتے رہو. تھوڑا سا آپ کو ہنسی آئے گی میری بات پر، لیکن کہہ ہی دیتا ہوں. بیوی سے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاتے آپ. تھوڑی ناراض ہو گئی تو اچھا مجھے معاف کر. کبھی اتنی جلدی خدا سے بھی معافی مانگی ہے لوگوں نے؟ گناہ ہو گیا فوراً معافی مانگی. اور میرے کریم کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے. اور جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہو، یعنی جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت، یعنی وہ بندہ جس نے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہی ہو اور اس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار لکھا ہوا ہو، سرکار فرماتے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے استغفار کے فائدے کے سلسلے میں. تو یہ چوتھی چیز ہوئی کہ اللہ سے معافی مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، استغفار کرتے رہیں. اللہ کی بارگاہ سے استغفار جب کرو گے تو مصیبتوں سے نجات عطا کر دے گا. استغفار کرتے رہو گے نا تو وہ نجات. تو نجات اگر مصیبتوں سے چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. اب 5ویں بات میں بتا دوں. کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے؟ ہر بندہ چاہتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے. تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو قرآن نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہاں دین ہی کے مسئلے میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کمزور ہو جاتے ہیں. جہاں تھوڑی مہنگائی بڑھی یا کاروبار تھوڑا سا ٹھپ ہوا تو آدمی سب سے پہلے جو کٹوتی کرتا ہے نا اپنے خرچے میں سے، وہ دین کے معاملے میں ہی کرتا ہے. اسی میں کٹوتی کرتا ہے. مولانا دھندا نہیں ہے، پہلے 500 دیتا تھا، ابھی 200 لے کے جاؤ. لیکن موبائل برابر چلتا رہے گا، اے سی چلتا رہے گا، ہوٹل میں کھانا پینا سب چلتا رہے گا، کہیں کٹوتی نہیں ہوگی. سب سے پہلے دین میں کٹوتی ہوگی. اور صحابہ کی پوزیشن یہ ہوتی تھی تنگی میں زیادہ لٹاتے تھے. قرآن نے کہا ہے فی السراء والضراء، یہ تعریف قرآن کی، اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ خوشی میں بھی لٹاتے تھے اور تکلیف میں ہوتے تھے تب بھی لٹاتے تھے. اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بچے بھوکے ہوں اور مسجد کے اندر دوسرا کا مسجد کا کام، یہ نہیں، یہ مقصد نہیں. اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے دین کی مدد کے لیے جب کوئی مدد کرتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے دین تو خدا کا ہے نا. اب تم بندے ہو کر اس کے دین کی مدد کرو، وہ تم کو کب محروم رکھے گا؟
تو اس نے کنڈیشن لگا دی، میرے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری مدد کروں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کو اپنی عادت بناؤ۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو۔ گناہ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان دل سے چپکا ہوا رہتا ہے، جہاں اس نے اللہ کو یاد کیا شیطان بھاگا وہاں سے۔ اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور شکر کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے، یہ رب فرما رہا ہے، بہت کم بندے، بہت کم بندے۔ اور دعا کے سلسلے میں تو میں دیکھتا ہی ہوں کہ ہماری قوم جب دعا مانگتی ہے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں کیسے۔ ارے کسٹمر آپ کی دکان پہ آتا ہے تو پوری توجہ اس پر لگا دیتے ہو جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے، اور رب سے نعمتیں حاصل کرنی ہے ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں، مکمل توجہ کے ساتھ اس کی طرف لو لگا کر کے مانگو، وہ کرم کی نظر فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے استغفار کی کثرت کیا کرو کہ اس کا بھی بے شمار فائدہ ہے، اللہ مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔